نماز میں ہونے والی 10 عام غلطیاں۔ نمبر 1، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں نماز کا مطلب نہیں آتا۔ تو اگر ہمیں مطلب ہی نہیں آتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت ہے، تو اگر ہمیں نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنی نماز کو قابل قبول بنا سکتے ہیں؟ دوسری بات، نماز کے اندر خشوع و خضوع، کہ یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک فیل ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو ایک عجیب سا سکون دل کو آپ کے ملتا ہے، وہ ہوتا ہے خشوع و خضوع۔ تو نماز میں قرآن میں بار بار کہا ہے کہ اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اور اگر آپ کا دل نماز کے لیے نہیں چاہ رہا اور آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کا دل ساتھ نہیں ہے تو وہ نماز آپ کی پھر قبول نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہے تو پھر مطلب اس کا ایک اور ہی حساب ہوتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز جو ہے نا پورے دل سے پڑھی جائے، نماز دل سے پڑھی جاتی ہے۔ تیسری بات ہے کہ یہ جو لوگ بہت زیادہ سپیڈ میں نماز پڑھتے ہیں، اس بارے میں ایک حدیث ہے، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کی، نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ جا کے دوبارہ پڑھو۔ پھر دوبارہ گیا، پھر آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے پڑھو۔ تو اسی طرح جب کافی مرتبہ بار بار نماز پڑھی تو آ کے اس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھا دیں کہ میں کیسے پڑھوں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آرام آرام سے پڑھو۔ تو یعنی کہ فاسٹ نماز از ایکول ٹو نو نماز، اگر آپ تیزی سے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ 3 مین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ نماز سیریز چلائیں گے تو اس کے اندر ہم نماز کا مکمل ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ نماز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خشوع و خضوع یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو جب بھی فارغ وقت میں ٹائم ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، اللہ اکبر پڑھتے رہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے، جو دنیا داری کی میل جمی ہوئی ہے، وہ نکل جائے گی اور آپ کا دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، اور پھر آپ کی نماز میں خشوع و خضوع بھی قائم ہو جائے گا اور سپیڈ بھی آپ کنٹرول میں اپنی کریں گے۔ اس کے علاوہ نماز میں جب ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع کو بھی ذرا یعنی کہ طویل کرنا چاہیے۔ دیکھیے نماز کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا، سب سے پہلے تو سیدھے کھڑے ہوں، قیام کریں، اور کوشش کریں قیام تھوڑا سا طویل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں ضرور بدلا کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ، میں نے سنا ہے اکثر لوگ سورہ فاتحہ کے بعد بس سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو صورتیں بدل بدل کے پڑھنی چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ آپ کو مزید صورتیں آنی چاہیے، اور اگر حفظ کیا ہو تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو صورتیں بدل کے پڑھنی چاہیے تاکہ قیام میں ذرا یعنی کہ قیام طویل ہو۔ اس کے بعد رکوع بھی طویل ہونا چاہیے، اس کے بعد دوبارہ قیام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سجدہ، ٹھیک ہے۔ تو ان میں یعنی کہ اور سجدے کے دوران بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں ڈوئل ٹیپ، بالکل بھی ایک دفعہ اٹھے دوبارہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سجدہ کریں مکمل اطمینان کے ساتھ، آپ کی باڈی سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے، پھر آپ آرام سے اٹھیں اور آرام سے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، پھر دوبارہ آپ سجدے میں جائیں۔ تو اس طرح کر کے یعنی کہ آپ نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب سیدھا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں اوپر ہو جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، مین باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نوٹ کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیں نماز جو ہے نا یہ ایک ذہنی عبادت بھی ہے اور ایک ایکسرسائز بھی ہے، اور یہ ہمیں الرٹ رکھتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے انڈر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے عبد بن کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر، تو یہ ہمیں 5 مرتبہ دن میں یاد کرواتی ہے۔
جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نماز، جب ہم دوپہر کو ریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز، پھر شام کو بھی نماز، پھر مغرب کے وقت بھی نماز، پھر رات کو بھی نماز، سونے سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے عشاء کی۔ تو یہ ہمیں بار بار ریمائنڈ کروا رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا داری میں پڑھ کر اپنی آخرت کو گوا بیٹھیں۔ میں یقین یعنی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہوں جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر چکے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے بس اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب ہمیں اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بس نماز پڑھ لی ہے ہم نے اور اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، پورے دین کو ماننا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن نمازی پرہیزی لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہی ایک قسم کا امیج جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، بس نماز پڑھ لی ہے تو اب یہ حقوق العباد نہیں پورے کرتے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد پورے نہیں کر رہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں ضروری ہیں۔ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں، اور حقوق العباد وہ پھر بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں۔ جس بندے کا آپ نے دل دکھایا ہے وہ اگر آپ کو معاف نہیں کرتا تو پھر آپ دوزخ میں ہی جائیں گے۔